کہ جو غلام شبیر ہے اپنی دونوں بیویوں کو ایک ہی کمرے میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. رات کو دونوں بیویاں ایک ہی بیڈ پر ہوتی ہیں. یہ اس بندے کی خواہش ہے کہ دونوں بیویاں میرے ساتھ ہوں. اپنی دونوں بیویوں کو ساتھ رکھنے کی وجہ سے دونوں بیویاں جو ہیں وہ اس ٹائم اذیت میں ہیں. باپ ہے, سگا باپ, جس نے اپنی 9 سالہ بیٹی کو اپنی جسمانی لذت کے لیے اس کا نکاح کر دیا. وہ ایک عورت کو بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھ رہا ہے. میری بیوی کیونکہ بیمار رہتی ہے, جو میری جسمانی ضروریات ہیں ان کو یہ پراپر طریقے سے پورا نہیں کر پاتی. اب غلام شبیر کہتا ہے کہ مجھے جو ہے ضرورت ہے ایک نکاح کی, ایک عورت کی. تو برادری کے سامنے اپنا فیصلہ رکھتا ہے. پوری برادری ایک پیج پر بیٹھ کر اس چیز کو فائنل کرتی ہے کہ اس کی شادی جو ہے اس کے چچا کی بیٹی جو ہے منیبہ جس کا نام ہے اس کے ساتھ کر دیتے ہیں. منیبہ کی عمر ہے 17 سال. اس کی جو 9 سال کی بیٹی ہے اس کو وٹے میں دیا جا رہا ہے. حلوہ بناتی ہے. حلوے میں کالا پتھر جو کہ گاؤں میں دیہاتوں میں خواتین جو ہے اپنے بالوں کو ڈائی کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں, حلوے میں وہ پتھر مکس کرتی ہے, دونوں بیٹیوں کو کھلا دیتی ہے. دونوں بیٹیاں حلوہ کھاتی ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا یہ حلوہ نہیں ہماری موت کا سامان ہے. بیٹیاں موقع پر ہی ڈھیر ہو جاتی ہیں. السلام علیکم جی. ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل پیر محل یہاں پر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. ایک باپ ہے, سگا باپ, جس نے اپنی 9 سالہ بیٹی کو اپنی جسمانی لذت کے لیے اس کا نکاح کر دیا. اب کیا وجہ ہے ایک بیٹی کے نکاح کے ساتھ والد کی جسمانی لذت کس طرح سے جڑی ہوئی ہے, آپ کو آگے چل کے میں اس کی ڈیٹیلز بتاتی ہوں. غلام شبیر نامی بندہ ہے جس کی بیوی کا نام ہے آمنہ. اب اس کے گھر میں 6 بچوں کی پیدائش ہوتی ہے, جن میں سے 4 بچے زندہ ہیں, 2 بچے جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں. اب 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں. غلام شبیر جو ہے دودھ کا کاروبار کرتا ہے اور دودھ سے کھویا بنا کر اس کو بیچنے کا اس کا کام ہے. یہ اس کا روزگار ہے. اب جس کی بیوی آمنہ ہے اس کے 7 سی سیکشن ہوتے ہیں. سی سیکشن بڑا آپریشن ہوتا ہے جو کہ بچے کی پیدائش کے وقت کیا جاتا ہے. اب 6 بچے ہوئے جن میں سے 2 فوت ہو گئے. 7واں سی سیکشن اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ اس کو کوئی گائنی کا ایشو تھا, جس وجہ سے اس کا ایک بہت بڑی میجر سرجری کی گئی جس کو جو ایک سی سیکشن کے برابر ہی تھی. اس طرح سے اس کے 7 سی سیکشن ہوئے. اب اس کی صحت جو ہے وہ اس چیز کی وجہ سے انتہائی متاثر ہوئی. ظاہر ہے ایک عورت کے ساتھ جب ایک عورت کے 6 بار سی سیکشن کیے جائیں گے تو اس کے بعد عورت کی صحت ڈیفینیٹلی متاثر ہوگی, اور اس کے بعد ایک اتنا بڑا اور آپریشن. اب یہ کام تو غلام شبیر کا تھا کہ جہاں پر وہ ایک عورت کو بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھ رہا ہے, وہاں پر اپنی بیوی کا خیال رکھے, اس کی صحت کا خیال رکھے, اس کی خوراک کا خیال رکھے, تبھی وہ اس کے بچوں کو پال سکے گی, تبھی وہ اپنے پورے گھر کو سنبھال سکے گی. لیکن ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اب غلام شبیر لوگوں سے شکوہ کرتا ہے کہ میری بیوی کیونکہ بیمار رہتی ہے, میری بیوی کی کیونکہ صحت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ میری جو ضروریات ہے, جو میری جسمانی ضروریات ہیں, ان کو یہ پراپر طریقے سے پورا نہیں کر پاتی. سیدھے لفظوں میں کہا جائے تو غلام شبیر کو آمنہ سے 7 آپریشن اس نے کروا لیے اس بندے کی وجہ سے. 6 بچے اس نے پیدا کیے, پھر بھی غلام شبیر کو سچا پیار نہیں ملا آمنہ سے. اب غلام شبیر کہتا ہے کہ مجھے جو ہے ضرورت ہے ایک نکاح کی, ایک عورت کی. تو برادری کے سامنے اپنا فیصلہ رکھتا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے. برادری جو ہے اس کے فیصلے کی جو ہے عزت رکھتی ہے, اور وہ اس کو کہتی ہے کہ کیوں نہیں, یہ تو تمہارا شرعی حق بھی ہے, کیوں نہیں شادی کر سکتے, تمہارے لیے رشتہ وغیرہ تلاش کرتے ہیں. پوری برادری ایک پیج پر بیٹھ کر اس چیز کو فائنل کرتی ہے کہ اس کی شادی جو ہے اس کے چچا کی بیٹی جو ہے منیبہ جس کا نام ہے اس کے ساتھ کر دیتے ہیں. منیبہ کی عمر ہے 17 سال. اب منیبہ یہاں پر اپنی طرح سے جو کہ ایک 17 سال کی لڑکی جو ہے اس کی خواہشات ہوتی ہیں, اس کی خواہشات کا بھی یہاں پر گلا دبایا گیا کہ ایک 4 بچوں کے باپ کے ساتھ اس کی شادی طے کر رہے ہیں. منیبہ نے کہا, لیکن وہاں پر منیبہ کی نہیں سنی گئی. وہاں پر غلام شبیر کی جو بیوی ہے آمنہ, اس کو یہاں تک کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میرا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے, لیکن اب اس کی جو 9 سال کی بیٹی ہے اس کو وٹے میں دیا جا رہا ہے. وٹا سٹا ہوتا ہے ایک گھر سے لڑکی جائے دوسرے گھر سے لڑکی اسی گھر میں آئے. اب برادری یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگر تو منیبہ کو غلام شبیر کے ساتھ رخصت کرنا ہے تو غلام شبیر جو ہے اپنی بیٹی کا جس کی عمر 9 سال ہے اس کا نکاح منیبہ کے بھائی سے کرے. منیبہ کے 2 بھائی ہیں, جن میں سے ایک کا نام ہے دانش اور ایک کا نام ہے سجاد. ایک کی عمر ہے 17 سال اور ایک کی عمر ہے 12 سال. کہا جاتا ہے جس بھائی کی عمر یعنی کہ دانش کی عمر 12 سال ہے اس کے ساتھ غلام شبیر کی بیٹی کا نکاح کر دیا جائے. اب اس ٹائم جو غلام شبیر ہے اس کی تو خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری شادی ہو جائے, کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے منیبہ جو ہے میرے گھر آ جائے. وہ اس شرط کو مان لیتا ہے. وہ نہیں دیکھتا میری بیٹی کی عمر کیا, وہ نہیں دیکھتا میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے, میری بیٹی کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں, میری بیٹی کے اوپر میں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے ڈال سکتا ہوں. یہ شرعی طور پر بھی جائز نہیں ہے کہ میں 9 سال کی عمر میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں, لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھی اس کی جسمانی لذت. اپنی بیٹی کا وٹا سٹا میں نکاح کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کرتا ہے, اور وہ اس چیز کے لیے کہتا ہے کہ جی نکاح کی تیاریاں کی جائیں. آمنہ کو یہاں پر شدید اعتراض ہوتا ہے کہ میری بیٹی کی عمر اتنی کم ہے, اتنی چھوٹی عمر ہے, میں یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گی. لیکن اس بیچاری آمنہ کی کوئی کیسے سنتا. خیر
شادی ہو جاتی ہے، 9 سال کی بچی جس کو دلہن کی طرح تیار کیا جاتا ہے، جو کہ آپ لوگوں ساتھ ساتھ ویڈیوز میں تصویریں دیکھ رہے ہیں، اس بچی کو دلہن کی طرح تیار کیا جاتا ہے۔ منیبہ کا جو نکاح غلام شبیر کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو اس کی بیٹی ہے اس کا نکاح اس کے بھائی دانش کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب منیبہ رخصت ہو کر آ جاتی ہے، لیکن غلام شبیر کی بیٹی کو ابھی رخصت نہیں کیا گیا۔ اب غلام شبیر کی دوسری بیوی آ گئی ہے، تو بھی غلام شبیر کے گھر میں لڑائی جھگڑے 2 سے 3 دن ابھی ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ عروج پر ہیں۔ اب لڑائی جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ بڑی شرمناک وجہ ہے کہ جو غلام شبیر ہے اپنی دونوں بیویوں کو ایک ہی کمرے میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ رات کو دونوں بیویاں ایک ہی بیڈ پر ہوتی ہیں، یہ اس بندے کی خواہش ہے میں دونوں بیویاں میرے ساتھ ہوں۔ بندہ یہ پوچھے کہ اگر تمہیں اپنی پہلی بیوی سے اتنی محبت ہے تو تمہیں دوسری بیوی کی ضرورت ہی کیا تھی، اگر ابھی بھی تم نے پہلی بیوی کو اپنے ساتھ بیڈ پر ہی رکھنا ہے۔ خیر، اپنی دونوں بیویوں کو ساتھ رکھنے کی وجہ سے دونوں بیویاں جو ہیں وہ اس ٹائم اذیت میں ہیں۔ جو منیبہ ہے، جو 17 سال جس کی عمر ہے، ایک پہلے اس کے ارمانوں میں پانی پھر گیا کہ ایک اس طرح کے آدمی سے شادی کی جو کہ شادی شدہ تھا، بچوں کا باپ تھا، دوسرا وہ اپنی پہلی بیوی کو بھی ساتھ بیڈ پر رکھتا ہے۔ اب کیونکہ آمنہ کو پتہ ہے کہ میری بیٹی ابھی رخصت نہیں ہوئی اور حالات اس حد تک چلے گئے ہیں، تو وہ سوچتی ہے ڈپریشن میں آ کر، تکلیف میں آ کر کہ میں اپنی بیٹیوں کا مستقبل کہاں پر دیکھتی ہوں۔ حلوہ بناتی ہے، حلوے میں کالا پتھر جو کہ گاؤں میں دیہاتوں میں خواتین جو ہیں اپنے بالوں کو ڈائی کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، حلوے میں وہ پتھر مکس کرتی ہے، دونوں بیٹیوں کو کھلا دیتی ہے۔ اب اسے پوچھا گیا، دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ اتنا زہریلا کیمیکل ہوتا ہے، دونوں بیٹیاں حلوہ کھاتی ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا یہ حلوہ نہیں ہماری موت کا سامان ہے، حلوہ کھاتی ہیں، بیٹیاں موقع پر ہی ڈھیر ہو جاتی ہیں اور چل بستی ہیں۔ اب اس کی والدہ جو ہے آمنہ، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ایک بیٹی کا نکاح ہوا تھا، دوسری بیٹی کو بھی حلوہ کھلا دیا، تو آمنہ کا کہنا تھا، بڑے دکھ کے ساتھ آمنہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر میں ایک بیٹی کو مار دیتی تو میری دوسری بیٹی بھی بلی کا بکرا بن جاتی، میری دوسری بیٹی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتا، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو ختم کر دوں۔ یہ وجہ ہوتی ہیں، اس طرح کی وجوہات ہوتی ہیں جو والدین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم لوگوں کو تو بیٹی عطا کر ہے تو ان کے نصیب بھی اچھے کر۔ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ ان کے والد کو، ان کی والدہ کو بھی اتنی عقل دے کہ اپنی بیٹیوں کو بہتر مستقبل دے سکے، اپنی بیٹیوں کے جو فیصلے ہیں زندگی کے وہ بیٹیاں بنا کے کیے جائیں، کوئی بیل بکری بنا کر نہ کیے جائیں کہ یہ بیل بکری ہے، اس کو جہاں چاہو ذبح کر دو، جہاں چاہے اس کو بلی کا بکرا بنا دو۔ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔